چاہنے والوں پر اس قدر زیادتی، ایک پٹاخہ بھی پھوڑا تو بم لکھ دیا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو، مختار انصاری پر عمران پرتاپ گری کا ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، بھارت سماچار کی مانے تو مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے پتا کو جیل میں زہر دے کر ہتیا کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، گر پڑ رہے تھے، پیشی تک پر نہیں جا پا رہے تھے۔ بات چیت کے دوران مختار نے مرنے کے کچھ دن پہلے بیٹے عمر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے جیل میں زہر دیا گیا ہے۔ آئیے سنتے دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لاکھوں روپے دیں گے، ہم نے کہا نہیں آ سکتے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ میں نے کہا بس میرے اندر ایک ضمیر نام کی چیز ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے مختار انصاری جیسے انسان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں۔ ہاں میں مختار ہوں، ہاں میں مختار ہوں، میرے حصے میں ہر ایک ستم لکھ دیا، میرے حصے میں ہر ایک ستم لکھ دیا، نام پر سارے دنیا کا غم لکھ دیا۔ اگلا مصرع مئو میں پڑھ رہا ہوں اور اب ایک شخص کو قسم دیتا ہوں، آپ کی آواز بن کے بولتا ہوں کہ میرے حصے میں ہر ایک ستم لکھ دیا، نام پر سارے دنیا کا غم لکھ دیا، چاہنے والوں پر اس قدر زیادتی، ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے، چاہنے والوں پر اس قدر زیادتی، ایک پٹاخہ بھی پھوڑا تو بم لکھ دیا۔ آپ بہت کمزور تالی بجا رہے ہیں، میں مئو میں کھڑا ہوں، آپ بہت کمزور تالی بجا رہے ہیں۔ ایک شخص کی شرکت ہونی چاہیے۔ میں بولتا ہوں جتنا ارجنٹ میں مجھے کام پہ لیا گیا ہے، ایسے میں تو میرے حصے میں دگنی تالی آنی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں یہ نظم، افضل بھائی یقین کریں کہیں نوٹ نہیں ہے، بس راستے میں ذہن میں جو آ رہا تھا وہ ایک خاکہ بنا تھا، اور وہ بس انور بھائی نے حکم دیا اور مجھے بھی لگا کہ چلو آج اپنا امتحان لے ڈالتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میرے حصے میں دنیا کا غم لکھ دیا، نام پر میرے سارے ستم لکھ دیا، چاہنے والوں پر اس قدر زیادتی، ایک پٹاخہ بھی پھوڑا تو بم لکھ دیا، تم کو جتنی محبت ہے اس ملک سے، یہ سسٹم، یہ پرشاسن، یہ سرکاریں، میں پڑھتا ہوں، تم کو جتنی محبت ہے اس ملک سے، اس سے زیادہ کہیں میں۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو ترک گناہ کے لذیذ طریقے کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا ایک وظیفہ۔ اب ایک وظیفہ سن لیجئے، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے محتاج نہ ہوں یا مخلوق کا محتاج ہونا پسند کرتے ہیں کیا؟ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو بھی کھلائیں، یا جتنا ملے سب سمیٹ کر بکس میں رکھ دیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ڈھالگر نگر میں دن کا جو یہ کام ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ خدا ہمیں اتنا دے کہ دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ شیخ سے پوچھ کر یہ وظیفہ پڑھا کیجئے جو بخاری شریف کا وظیفہ ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ کہیں گے کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رزق میں اضافہ کا کیا تعلق ہے؟ اب اس کی تفسیر سن لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یا ذوالجلالی کی تفسیر کی ہے
یعنی جلال والا اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ آپ کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور والاکرام کی تفسیر کی ہے جس کی بخشش عام ہو، کیونکہ استغنا میں یہ خطرہ تھا کہ بندوں کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں تو شاید ہمارا خیال نہ کریں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے بے نیاز ہیں، بہت مستغنا مزاج ہیں، یہ کسی کا کام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس اشکال کو دور کر دیا کہ میں صاحب الاستغناء المطلقی ہوں، مگر تمہارے درد سے مستغنا نہیں ہوں، میں صاحب الفیض العامی بھی ہوں، میرا فیض عام ہے۔ تو آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا ربط سمجھ لیا؟ ان ناموں کو اس مضمون سے ربط ہو گیا یا نہیں کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اتنا دے گا کہ ہم دوسروں کو بھی دیں گے؟ اور سن لیں کہ اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرہ پر مل لیجئے تو آپ کے چہرہ پر ایک عظمت، ایک عزت اور ایک جلال رہے گا، دوسرا آپ کو ستا نہیں سکے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے آنکھ ملائے، اللہ آپ کے چہرہ پر اپنی جلالت شان ڈال دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھا کرو، یہ نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ کیوں صاحب، کیا نبی کا وظیفہ پیروں کے وظیفہ سے اعلیٰ نہیں ہوتا؟ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔